اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہماری گفتگو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے تاریخی سفر مدینہ سے کربلا کے سلسلہ میں جاری ہے۔ آج کی اس گفتگو میں چونکہ ابھی امام علیہ السلام جو ہے مکہ کے اندر تشریف فرما ہیں، اور جو مکہ کا سفر ہے اور جو مکہ کے اندر جو ہے ابھی جو موسم چل رہا ہے وہ چونکہ حج کا موسم تھا اور حج کے ایام تھے، تو وہاں پہ تاریخ نے یہ بیان کیا ہے کہ چونکہ مکہ مرکز بھی ہے، مسلم امت کا مرکز بھی تھا اور حج کے ایام تھے خصوصاً، تو بہت سارے لوگ جو ہے حجاج جو ہے بہت سارے شہروں سے مختلف جگہوں سے مکہ کی طرف آ رہے تھے اور روانہ ہو رہے تھے، اور جوق در جوق جو ہے لوگوں کے قافلے جو ہے وہاں پہ مکہ کی سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو اب یہ ہوا ہے کہ تاریخ نے یہ بیان کیا ہے کہ جو مدینہ کا حاکم تھا ولید، اس کی جگہ یزید نے ظاہری طور پہ، چونکہ اس نے ظاہری طور پہ وہ امام علیہ السلام کو مدینہ میں نہ روک سکا اور بیعت نہ لے سکا، تو کہتے ہیں کہ یزید کے طرف سے مدینہ میں عمرو ابن سعید جو ہے اس کو ولید کی جگہ گورنر بنا دیا گیا، اور وہاں پہ اب جو عمرو ابن سعید ہے وہ حجاج کا امیر بن کے جو ہے مدینہ سے مکہ کی طرف آتا ہے، اور اپنے سپاہی اور بہت سارے لوگ جو ہے اس کے ساتھ موجود ہیں۔ ظاہری طور پہ یہ ہے کہ وہ حاجیوں کا امیر بن کے آ رہا ہے، لیکن اس کا یہاں پہ ہدف یہ ہے کہ میں مکہ میں آ کر کسی طرح امام علیہ السلام کو کنٹرول کروں، اور یا تو میں امام علیہ السلام کو مجبور کروں بیعت لینے پہ، یا اگر کسی صورت میں بیعت نہیں کرتے جس کا ان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ امام علیہ السلام قاطعانہ اور صراحت کے ساتھ انکار فرما رہے تھے اور فرما چکے تھے کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا، تو اب ان کا مخفیانہ یہ منصوبہ تھا کہ امام علیہ السلام کو مکہ کی سرزمین میں ہی شہید کر دیا جائے۔ اب وہ خانہ کعبہ کے اندر بھی ہو سکتا تھا، خانہ کعبہ سے بیر، یعنی وہاں پہ در حقیقت ان کا ہدف مقصد یہی تھا کہ وہ امیر جو بن کے آیا تھا خصوصاً عمرو ابن سعید، تو اس کا ہدف اصل یہ تھا کہ امام علیہ السلام کو مخفیانہ طور پہ جو ہے شہید کر دیا جائے، اور اس سے کیا ہوگا کہ امت اسلامی جو ہے باخبر بھی نہیں ہوگی، لوگوں کا اس بات کا علم بھی نہیں ہوگا، لوگوں کو اس بات کا اندازہ بھی نہیں ہوگا کہ پتہ نہیں کس نے امام علیہ السلام کو شہید کر دیا ہے، تو امام کا قتل بھی مخفیانہ طور پہ چھپ جائے گا اور ہم اپنے ظاہری مقصد اور ہدف میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ تو یہ یعنی حاجیوں کا امیر بن کے آیا ہے وہاں پہ مکہ میں، تو امام علیہ السلام چونکہ وہاں کے حالات کو بھانپ چکے تھے، امام علیہ السلام وہاں کے صورتحال کو جان چکے تھے کہ ان لوگوں کا ہدف اور مقصد کیا ہے، اور یہ امام علیہ السلام کی اس تحریک کو در حقیقت چھپانا چاہتے تھے کہ امام علیہ السلام کو مخفیانہ طور پہ اگر شہید کر دیتے ہیں تو لوگوں کو معلوم نہیں ہو پائے گا کہ امام علیہ السلام کس مقصد کے لیے انہوں نے قیام کیا تھا، اور امام کی یہ تحریک یہیں پہ ہی ختم ہو کر رہ جائے گی۔ تو وہاں پہ امام علیہ السلام نے چونکہ اپنے علم امامت سے بھی اور وہاں کے جو حالات سے اس سے بھی آشنائی حاصل کرتے ہوئے امام علیہ السلام چونکہ جان چکے تھے کہ یہ لوگوں کا ہدف و مقصد کیا ہے، لہٰذا امام علیہ السلام نے وہاں پہ 8 ذی الحج کو حج کے احرام کو عمرہ میں بدلا، اور پھر امام علیہ السلام غالباً 8 ذی الحج ہی کو مکہ سے عراق کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ جب امام علیہ السلام وہاں پہ روانہ ہو رہے ہیں مکہ سے عراق کی طرف، تو پھر وہاں پہ جو لوگ تھے، جو حاجی تھے، جو مختلف قسم کے اپنے بنی ہاشم کے خاندان کے افراد تھے، اور کچھ شیعان لوگ تھے، کچھ اور اصحاب تھے، تو بہت سارے لوگوں نے امام علیہ السلام کو عرض کیا کہ مولا جو ہے آپ عراق کی طرف سفر نہ کریں، آپ اس سفر کو اختیار نہ کریں، آپ کے لیے یہیں پہ رہنا جو ہے بہتر ہے۔ جس طرح آپ خدمت میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، متعدد شخصیات نے امام علیہ السلام کو سفر عراق سے منع کیا، لیکن یہاں پہ امام علیہ السلام ان سب لوگوں کے جواب میں فرماتے ہیں کہ جو تقدیر الہی ہے، جو مقدرات الہی ہیں، وہ ہو کر ہی رہتے ہیں، اور میں اپنے اس ارادہ سے جو ہے آشنا ہوں۔ اور بعض نے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے یعنی یہاں پہ حوالہ دیا بعض افراد کو، بنی ہاشم کی اور بعض لوگوں کو، کہ مجھے اس کام کا حکم دیا گیا ہے، مجھے میرے جد رسول خدا نے فرمایا ہے کہ میں اس سفر کو اختیار کروں۔
تو ظاہراً یہی ہے کہ امام علیہ السلام جو ہے وہاں سے چلنے کا مصمم ارادہ کرتے ہیں، اور اس سفر کو جو ہے مکہ سے ترک کر کے جو امام علیہ السلام عراق کی طرف آتے ہیں۔ تو یہاں پہ جہاں امام فرماتے ہیں کہ یہ مقدرات الہی، اور پھر چونکہ وہاں کے جو حالات تھے، خوف کی کیفیت لوگوں نے بنا رکھی تھی، اور امام کے ساتھی بھی جو تھے سب کو یعنی اس طرح کی فضا بنا رکھی تھی کہ کوئی بھی امام کا ساتھ نہ دے، ایک خوف کی فضا جو ہے وہاں پہ غالب تھی، کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ دیکھیں امام کے ساتھ جو بھی لوگ جائیں گے ان کا انجام کیا ہونا ہے، اور ان کا جو ہے ان کو شہید کر دیا جائے گا، ان کو قتل کر دیا جائے گا۔ تو امام علیہ السلام نے ایک تمثیل بیان فرمائی اور فرمایا کہ میں موت سے ڈرنے والا نہیں ہوں، موت سے خوفزدہ ہونے والا نہیں ہوں، اور فرمایا کہ دیکھیے کہ موت انسان کی گردن کے ساتھ اس طرح باندھ دی گئی ہے کہ جس طرح جو خواتین ہوتی ہیں، خاتون ہوتی ہے، جس طرح اس کا زیور اس کی گردن کے ساتھ آویزاں ہوتا ہے اور ملحق ہوتا ہے اور وہ اس سے جدا نہیں ہوتا، اسی طرح یہ موت جو ہے، جو موت کا وقت مقرر ہے اور جو کچھ ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ یعنی ایک تو تقدیر الہی اس کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں، اور دوسری لوگوں کو یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ میں موت سے اور اس طرح کی کیفیات سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ اور پھر یہاں پہ خود سید الشہداء علیہ السلام نے یعنی ایک تمثیل بیان فرمایا کہ میں موت کے لیے اور اپنے رب سے ملاقات کے لیے اور اپنے جد امجد سے ملاقات کے لیے اس طرح مشتاق ہوں کہ جس طرح حضرت یعقوب نبی اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے دیدار اور مشتاق ان کی ملاقات کے لیے مشتاق تھے، تو میں بھی اسی طرح اپنے خدا سے ملاقات کے لیے مشتاق ہوں۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں موت سے اور اس طرح کی حوادث سے ڈرنے والا نہیں ہوں، یہ خوف کی کیفیت جو ہے اس سے میں گھبرانے والا نہیں ہوں، اپنے ہدف کو بھی بیان کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ پھر آگے بڑھ کے امام علیہ السلام یہیں مکہ کی سرزمین میں لوگوں کو متوجہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میری قتل گاہ کہاں ہے، میں جانتا ہوں کہ جہاں پہ مجھے شہید کیا جائے گا۔ فرمایا میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے درندہ صفت لوگ میرے خون کو نوچیں گے، بہت سارے لوگ مجھے شہید کریں گے۔ اور امام نے اشارتاً یعنی یہاں پہ فرمایا کہ ان کوفہ کے لوگوں کو اور شام کے لوگوں کی طرف جو بعد میں امام کے قاتل بنے اور امام کو شہید کیا، تو امام ان کو ایک بندروں کی اور جانوروں کی اور درندوں کی نما کہہ کر فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو میرے قاتل بنیں گے اور جو میرا خون بہائیں گے، جو آل محمد کا اور اطرت کا خون بہائیں گے، در حقیقت وہ درندہ صفت انسان ہوں گے، وہ انسان نہیں ہوں گے، بلکہ وہ ان کے اندر جو صفات ہوں گی وہ درندوں کی صفات ہوں گی۔ اور پھر امام نے جگہ بھی معین فرمائی اور یہ بھی بیان فرمایا کہ یہ لوگ مجھے شہید کریں گے، اور بعض روایات کے اندر یہاں تک کہ امام نے فرمایا کہ اگر میں جتنا بھی کوشش کروں بچنے کی اور پناہ لینے کی، یہ لوگ میرے خون کے درپا ہیں، یہ مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ تو لہٰذا امام علیہ السلام نے اپنے اس خط میں لوگوں پہ اہتمام حجت بھی کی ہے، لوگوں کو اپنی طرف دعوت بھی دی ہے، لوگوں کو امام علیہ السلام نے اس بات کی طرف بھی متوجہ فرمایا ہے کہ ہم خاندان جو ہے، ہم وہ خاندان ہیں جو موت سے گھبرانے والا نہیں ہے، ہمارا خاندان کبھی بھی اس طرح کے حوادث اور اس طرح کے جو واقعات رونما ہوتے ہیں اس سے کبھی پریشان ہونے والا نہیں ہے۔ لہٰذا میں اپنے خالق سے، اپنے خدا سے ملاقات کے لیے آمادہ ہوں اور تیار ہوں۔ اور آخر میں امام علیہ السلام نے اس خط کے آخر میں فرمایا کہ میں آپ تمام لوگوں کو دعوت دے رہا ہوں کہ آپ میرا ساتھ دیں، اور میں کل مکہ سے نکلنے کے لیے آمادہ ہوں اور میں کل حرکت کروں گا، جو بھی میرا ساتھ دینا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ کل حرکت کرے۔ تو یہیں پہ امام علیہ السلام نے اپنے خطبہ کو تمام کیا۔ تو یہ ایک اہتمام حجت کی ہے امام علیہ السلام نے اپنے اس زمانے کے لوگوں کو۔ یہاں پہ امام علیہ السلام کے اس پیغام سے جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام نے اس زمانے کے لوگوں کے لیے اہتمام حجت کیا ہے اور اپنے پیغام کو روشن کیا اور واضح کیا ہے۔ یعنی یہاں پہ ہو سکتا ہے بہت سارے لوگ اس زمانے میں ابھی اس کیفیت میں تھے کہ دیکھیں پتہ نہیں کیا ہوگا، تو امام نے ایک تو اہتمام حجت کیا اور اپنے ہدف اور اس کو معین فرمایا۔ اور یہ ہے کہ ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ وہ انسان سعادت مند ہو گئے کہ جنہوں نے اپنے زمانے کے امام کا ساتھ دیا۔ اگر آج ہم بھی کامیاب سعادت مند ہونا چاہتے ہیں تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم بھی اپنے زمانے کے امام کی شناخت بھی کریں، اور اگر ضرورت پڑے اور زمانے کا امام ہمیں اپنی طرف دعوت دیں تو پھر ان کی دعوت کو ہم لبیک کہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔